على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ حسن اسلام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ اسلام کی خوبیوں، اسلامی زندگی کے مہکتے مدنی پھولوں اور اسلامی زندگی گزارنے کے اصولوں اور اس سے جو فوائد دنیاوی یا اخروی حاصل ہوتے ہیں اس بارے میں سنتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کرنے کی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو بیان کر کے ہم اپنے زندگی کے حصوں میں ان چیزوں کو رائج کریں تاکہ ہماری زندگیوں کے اندر جو تلخیاں ہیں، جو خرابیاں ہیں، جو ہمارے لیے پریشان کن چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہمیں اس سلسلے کی برکتیں ملیں اور اسلام کی حقیقی برکتیں ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو جب بندہ اسلام کی پیارے پیارے اصولوں پر عمل کرتا ہے تو یقیناً اسے دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا ملنے کی صورت میں انشاءاللہ عز و جل جنت کا مجزہ بھی حاصل ہوگا۔ تو دیکھتے رہیے سلسلہ حسن اسلام۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلسلے میں شامل ہو جائیں تو نمبرز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان نمبرز پر آپ کالز کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو جو سوشل میڈیا پر ہیں ہمارے ساتھ ان کو بھی ہم مرحبا کہتے ہیں، وہ بھی اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں۔ آج کا موضوع بھی بڑا پیارا ہے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں، اس کے بعد موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہر فرد انسان سے، یعنی جو بھی انسانیت کے شرف سے مشرف ہوا ان تمام کا اس موضوع سے تعلق ہے۔ خاص طور پہ مسلمان ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا یقین رکھتے ہیں اور اسلامی زندگی گزارنے کا ہمارا ذہن ہوتا ہے، تو آج کا موضوع ہمارے لیے لائق تقلید ہے۔ اور اس موضوع کو اگر کہا جائے تو اسلام کی خوبیوں میں ایک روشن خوبی ہے اور ایک بہت ہی پیارا مہکتا ہوا مدنی پھول ہے یہ، جس کو اپنایا جائے۔ اور موضوع ہمارا ہے صفائی ستھرائی۔ اسلام نظافت کو پسند کرتا ہے، نفاست کو پسند کرتا ہے، صفائی کو پسند کرتا ہے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی صاف ستھرے ہوں۔ ان کا ظاہری حلیہ، لباس، ان کا گیٹ اپ، اسی طرح ان کی استعمال کی اشیاء، جیسے جو بھی چیز ان کے استعمال میں آتی ہے وہ تمام کے تمام صاف ہوں، ان کا گھر صاف ہو، ان کا چلنے کا انداز بھی اچھا ہو، بیٹھنے کا انداز بھی اچھا ہو، ان کی گفتگو بھی اچھی ہو۔ ساتھ میں یہ ظاہری کردار کے ساتھ اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ ہمارے یعنی مسلمانوں کے اخلاق بھی اچھے ہوں، ان کا باطن بھی اچھا ہو، اور ان کے کردار کے اندر ایسی خوبصورتی ہو کہ جو اسلامی بھائیوں کا، مسلمانوں کا ظاہری کردار دیکھے یا ان کا باطنی یعنی جو ان کا حسن اخلاق ہے وہ دیکھے، ظاہری حلیہ اور حسن اخلاق، ان دونوں کو دیکھ کر وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ اور یقیناً ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اسی چیز کو اپنایا، تو آج اسلام دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ پہنچا ہے اور اسلام کا چمن لہلہا رہا ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بڑے نفاست پسند تھے، بڑے صفائی پسند تھے، گندگی آپ کو پسند نہیں تھی بلکہ مکروہ جانتے تھے، آپ کو گندگی سے گھن آتی تھی، بلکہ ہر سلیم الفطرت انسان کو آتی ہے۔ تو بانی اسلام پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نفاست اور صفائی کے حوالے سے جو تعلیمات ہے آج انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ نیت کیا ہو سلسلے میں کہ اب یہ جو صفائی ستھرائی کی بات کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو میں اپنے اوپر بھی نافذ کروں گا، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤں گا، اپنے گھر والوں کو بھی بتاؤں گا، اور میرے جو تعلقات والے ان کو بھی انشاءاللہ صفائی ستھرائی جو اسلام کی ایک پسندیدہ چیز ہے اس کی طرف راغب کرنے کی کوشش کروں گا، اپنے محلے کو بھی انشاءاللہ صاف ستھرا کروں گا۔ تو سلسلے میں شامل رہیے اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو جانیے، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ خالد بھائی، صفائی موضوع ہے ہمارا اور اسلام کی یقیناً یہ ایک بہت ہی پیاری خوبی ہے۔ نظافت کی اہمیت پر
قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں، اگر آپ اس کو بیان کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کی اہمیت بھی ہمارے دل میں انشاءاللہ بڑھ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں اسلام عطا فرما کر ایسا احسان کیا ہے، اور پھر احسان پر بالائے احسان یہ کہ جس کو اسلام ملا ہے اس کو مزید عروج عطا کیا گیا کیا ہے۔ بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسلام کس کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، گویا جو چیز اسلام کی پسند ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی پسند ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، جی، کہ بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی سبحان پسند اللہ، فرماتا ہے۔ کیا بات۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک مبارک کلام ہے، مبارک کلام کی مبارک آیت ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے نہ صرف یہ ارشاد فرمایا کہ آپ نے پاک رہنا ہے، جی، پاک رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے، بلکہ پاکی حاصل کرنا کس طرح سے ہے جی جی، اس کو بھی بیان فرمایا، ماشاءاللہ۔ کن ذرائع سے پاکی حاصل کی جائے گی ان کو بھی بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سبحان اللہ، کہ بے ماشاءاللہ۔ شک ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا فرمایا۔ بات ہے، کیا بات۔ ایک اور آیت میں سورہ انفال آیت نمبر 11 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سبحان اللہ، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی پانی اتارتا ہے جی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ تم اس پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کر سکو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا اتنا پسند فرماتا ہے پاک رہنے والوں کو کہ مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد، بالکل، ارشاد فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، اور اس کا قرآن میں تعریفی ذکر کیا گیا۔ کیوں ذکر کیا گیا؟ وجہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، واہ، اس مسجد میں وہ لوگ ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے والے، اس کو بنانے والے وہ لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس لیے ان کی وجہ اور ان کی نسبت دے کر اس مسجد کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے پسند تو فرمایا۔ یوں پاک رہنے والوں کے بھی یہاں پہ مدح اور یہاں تعریف جی ہاں، فرمائیں بالکل گے، پاک ماشاءاللہ۔ رہنے والوں کی مدح بیان کی گئی، بلکہ قرآن پاک کتنی مقدس کتاب ہے، بالکل۔ کلام اللہ ہے۔ جی جی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کو وہی چھوئے جو صاف ستھرا پاک ہو، ماشاءاللہ۔ بالخصوص تو اس کا پاک معنی ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ عبادات پاک سے مراد پہلے یہاں وہ غسل جنابت جی اور وضو وغیرہ بے اس کا وضوئی سے ٹھیک ہے، پاک ہو۔ صحیح، لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے عبادات کا ارشاد فرمایا، کئی مخصوص عبادات ایسی ہیں جن سے پہلے وضو کرنے کو لازم قرار دیا جی جی۔ گیا۔ اسی طرح مصحف شریف پر ہاتھ لگانا ہے، جی جی۔ قرآن کو چھونا، ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس سے وہی چھوئے جو پاک ہو۔ ماشاءاللہ۔ 5 وقت نماز اور نماز سے پہلے وضو کا حکم، واہ، بار بار بندہ وضو کرے گا تو اس سے بھی پاکی حاصل کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ پھر کس طرح سے پاکی حاصل کرنی ہے، اس صحیح۔ وضو میں کن کن اعضاء کو دھونا ہے، صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی پاکی کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس وضو میں جو جو چیزیں دھونی ہیں ان کا تذکرہ بھی قرآن میں اعضائے بیان رئیسہ کر جن کا استعمال جو انسان کو ہوتا ہے، جس کے یعنی ہاتھ ہے، چہرہ ہے اور سر ہے، پاؤں، ان کو دھونے کا حکم دیا۔ پھر مسجدوں میں جانے والوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ وہ اچھے کپڑوں کے ساتھ، جسم سے بدبو نہ آ رہی ہو، اچھا کپڑوں سے بدبو نہ آ رہی ہو، منہ سے بدبو نہ آ رہی ہو، یہ شریعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ طہارت کو، پاکیزگی کو، صفائی کو، خوشبو کو، اچھا رہنے کو پسند فرماتا ہے۔ تو لہٰذا انہی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو ایک بہتر زندگی بنانا چاہیے، تاکہ ہم اسلام کی ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے محلے کو ایک اچھا اسلامی اور صاف ستھرا معاشرہ بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ مفتی صاحب، صفائی کی اہمیت پر آیت مبارکہ یعنی طہارت، اب وہ طہارت باطنی اور طہارت ظاہری یقیناً اس کی قسمیں بنتی ہیں، تو نماز کے لیے جو ہے وہ طہارت باطنی بھی چاہیے، طہارت ظاہری بھی چاہیے، دیگر عبادت کے لیے بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات میں نظافت، صفائی، ستھرائی، اس کے حوالے سے ہمیں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث طیبہ کے اندر طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ
طہارت ظاہری کے اندر جسمانی صفائی ستھرائی کا بھی ذکر کیا، اور نہ صرف جسمانی بلکہ اپنے گرد و پیش کی بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ ماشاءاللہ۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے، سبحان اللہ، ستھرا ہے ستھرے کو پسند فرماتا ہے، کریم ہے کرم کو پسند فرماتا ہے، جواد ہے سخاوت کو پسند فرماتا ہے، تو تم اپنے صحنوں کو صاف ستھرا رکھو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ ماشاءاللہ۔ تو اس حدیث مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو صاف رکھنے کا بھی ذکر فرمایا، صحنوں کا ذکر فرمایا۔ اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جسمانی طہارت کے اعتبار سے جہاں قرآن کریم کے اندر مسلمانوں کو وضو کا حکم دیا گیا، غسل کا حکم دیا گیا، اسی طریقے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ ارشاد فرمایا کہ 10 چیزیں، بعض کے اندر 5 چیزیں ذکر ہوئی کہ فطرت سے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق بھی صفائی کے ساتھ ہے۔ جیسے فرمایا کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کی سنت سے ہیں، واہ، ختنہ کرنا، منہ زیر ناف مونڈنا، مونچھیں کم کرنا، ناخن ترشوانا اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ کیا بات ہے۔ یوں ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن غسل کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا، اور ہمارے ہاں فقہ حنفی کے اندر اگر لیں تو غسل کرنا جمعے کا سنت مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، عمل کی ترغیب بھی مسلمانوں کو دلائی گئی۔ تو مسلمانوں کو یعنی ایک ہے کہ غسل فرض ہونے کی صورت میں جی پاکی کے حصول کی ادائیگی وہ ایک الگ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جمعے کو جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار کم از کم ہے کہ سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بندہ جو ہے وہ پاکیزگی جو ہے وہ اختیار کرے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مونچھے اور ناخن ترشوانے اور بغل کے بال اکھاڑنے اور منہ زیر ناف مونڈنے میں ہمارے لیے یہ وقت مقرر کیا گیا کہ 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی 40 دن کے اندر ان کاموں کو لازمی طور پر کر لیں۔ ٹھیک ہے، تو 40 دن سے زیادہ چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ صحیح۔ تو اسلام کے اندر جسمانی صفائی ستھرائی کے اندر فقط جو ہے وہ ایک ہی پہلو نہیں دیکھا گیا بلکہ اور دیگر پہلوؤں کی طرف بھی روشنی جو ہے وہ ڈالی گئی کہ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ضرورت سے زائد ہوتی ہیں انسانی اعضاء کے ساتھ، تو وہ اگر لگی رہیں گی تو انسان بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو نہ صرف اسے اسلام بلکہ فرمایا کہ انبیاء سابقین کا یہ طریقہ کار جو رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو اختیار کیا کرتے تھے، تو مسلمان بھی جو ہے وہ اختیار کریں۔ تو مسلمانوں کو گھر کی اچھا، پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا بنی الدین علی النظافہ، دین کی بنیاد جو ہے وہ نظافت پر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اب علماء نے اس کی بہرحال کافی جو ہے وہ شروحات بیان کی کہ نظافت سے مراد کیا ہے۔ فقط ظاہری نظافت لیں تو ایسا بھی نہیں ہے، اور فقط باطنی نظافت لیں اور ظاہر کو جو ہے وہ گندا رکھا جائے ایسا بھی نہیں، دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ہیں، دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی جو ہے وہ صاف ہو، ظاہر بھی صاف ہو اور باطن بھی صاف ہو، دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہونا بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک لقب ہے نا مزکی، یعنی امت کی جو ہے تزکیہ فرمانے والے، اور اس میں غالباً علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ امت کا ظاہر و باطن کا تزکیہ فرمانے والے، دونوں کا تزکیہ کرتے ہیں، دونوں کی صفائی نبی پاک علیہ السلام ان کو طہارت دیتے ہیں۔ تو یہاں مفتی صاحب نے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے ارشادات سے صفائی کی اہمیت کا ذکر کیا۔ ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، چنانچہ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر پورے بال ہیں، تو کیا میں ان کو کنگھا کیا کروں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، ان کا اکرام کیا کرو۔ تو اب بال ہیں تو بالوں کا اکرام کیا جائے، ان کو صحیح رکھا جائے۔ بعض لوگ بالکل جو ہے وہ بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں اور بڑے عجیب و غریب انداز میں رہتے ہیں، اور شاید اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے ہمیں دیکھیں گے اور لوگوں میں ہماری جو ہے کچھ گفتگو ہوگی، ایک عجوبہ سا لگتا ہے۔ تو یہ جو نظافت کے علاوہ چیزیں ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کنگھا کرنے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بالوں کا اکرام کرو، دیگر روایت بھی اس طرح کی ہیں۔ تو اس طرح ہمیں صفائی ستھرائی اور اپنے ظاہر کو اچھا کرنے کا ارشاد فرمایا گیا، تو لہٰذا ہمیں اسلام کی ان تعلیمات کو اپنانا چاہیے اور اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر اسلام کی جو سنت نظافت ہے وہ میرے اندر کس قدر رائج ہے۔ کیا میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، اپنے گرد و پیش کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں یا نہیں؟ انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے۔ ایک کال لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
مولانا صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ لوگوں میں ایک مشہور ہے، لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو یہ کیسے ہے؟ نصف ایمان کس طرح سے؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیں، تھوڑا سمجھا دیں اس کو، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب صفائی نصف ایمان ہے کیا؟ پہلے تو یہ بتائیں یہ حدیث پاک ہے یا کوئی قول ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، حدیث میں فرمایا کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، فقط صفائی نہیں، پاکیزگی، طہارت، جس کو شریعت مطہرہ طہارت قرار دے۔ ٹھیک، اس کی مثال یوں لیجئے کہ ایک جو ہے وہ پانی ہے، اس پانی کے اندر کسی بے وضو شخص نے جو ہے وہ ہاتھ ڈال دیا، یا جو ہے وہ کوئی شخص اپنے بدن سے جو ہے وہ نجاست کو دور کرنے کے لیے یا بدبو کو دور کرنے کے لیے فقط جو ہے وہ اسپرے جو ہے وہ کر لے اور خوشبو جو ہے وہ لگا دے، تو وہ شریعت مطہرہ میں پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے فرمایا کہ انزلنا من السماء ماء طہورا، اللہ نے پاکیزگی بھی اختیار کرنے کے لیے کس چیز سے پاکیزگی اختیار کی جائے گی اسے بھی بیان فرمایا، صحیح، کہ وہ بھی ہماری طرف سے نازل کردہ ہے اور وہ طہارت والی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پانی سے ہوگی پاکی اور پاک پانی سے ہوگی۔ صحیح۔ تو اب اگر اس کے علاوہ صفائی اختیار کی جائے، ٹھیک ہے، یا یہ کہ ویسے تو جو ہے وہ صفائی اختیار نہ کرے، جو صفائی پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم ہے اس کے اوپر تو کوئی شخص عمل نہ کرے، گلی محلہ سب چیزیں تو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھے اور خود نہ وضو کرے، نہ نماز پڑھے اور خود غسل جنابت میں ہی مبتلا رہے، صحیح، اور اب وہ یہ کہے کہ جناب میرا نصف ایمان جو ہے وہ مکمل ہوا ہوا ہے، نظافت نہیں ہے، صرف ظاہری ہے، صرف ظاہری ہے، اور ظاہری کے اندر بھی جو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں یہ نصف ایمان نہیں۔ علماء نے بڑی پیاری اس حدیث مبارک کی جو ہے وہ شرح بیان کی، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ طہور سے ظاہری پاکی جو ہے وہ مراد ہے، ٹھیک ہے، فرمایا چونکہ ایمان گناہوں کو مٹاتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صغیرہ کبیرہ جو کچھ پہلے کیا ہے، کوئی شخص غیر مسلم تھا مسلمان ہوا، سارے پچھلے گناہ مٹ گئے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، اور فرمایا کہ وضو جو ہے وہ صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو اس اعتبار سے ایمان کے مقابلے میں ایمان تو پورا ایمان ہوا، اور یہ چونکہ صغیرہ کو مٹاتا ہے لہذا یہ نصف ایمان، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ایمان باطنی عیبوں کو بھی جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، جبکہ وضو جو ہے وہ ظاہری عیبوں کو جو ہے وہ چھپاتا مٹا دیتا ہے، ظاہری جو ہے وہ نجاستوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے جو جسم کے اوپر لگی ہوئی ہیں، تو اس اعتبار سے کہ وہ ظاہر باطن سب کو جو ہے وہ کر دیتا ہے اور یہ فقط ظاہر کو کرتا ہے، یوں نصف ایمان ہے۔ پھر اس کا معنی یہ بیان فرمایا کہ طہارت کا اجر، اس کا ثواب بڑھ کر نصف ایمان تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اجر دیکھیں جب بڑھے گا تو اجر کس چیز پر ملے گا؟ اجر ملے گا طہارت شرعی پہ، اس پاکیزگی پر جو شریعت کو مطلوب ہے، وہ وضو ہے، وہ غسل ہے، اور پھر جہاں پر علماء نے یہ بیان فرمایا کہ بنیاد دین کی نظافت پر ہے یا طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا، تو فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فقط جو ہے وہ ظاہری پوشاک اور لباس جو ہے وہ خوشنما اور خوش لباس ہو جائے تو جو ہے وہ ایمان کامل ہو گیا؟ فرمایا ایسا نہیں، ظاہر اور باطن دونوں پاک ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو شرط ہے نماز کی طہارت، فرمایا کہ حقیقت میں وہ شرط جب پوری پائی جائے کہ جب انسان کا باطن بھی یوں پاک ہو کہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرے اور ظاہر کے اندر جو ہے وہ ظاہری نجاستوں سے بھی یہ ہوگا۔ پھر فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ زیب و زینت میں نہیں لگے رہتے، اس سے بھی منع فرمایا گیا، ہاں اس سے بھی منع فرمایا گیا کہ انسان جو ہے وہ زیب و زینت کے اندر لگا رہے، عورتوں کی طرح جو ہے وہ ہر وقت فیشن میک اپ میں لگا رہے، نہیں، اس سے نہیں، اس سے بھی منع۔ بعض لوگ اسی طرح ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کی جب بات ہوتی تو وہ اسی چیز کو لیتے ہیں، اب اپنے چہرے کو تو بہت اچھا بنا رہے ہیں، اپنے بال اسٹائل کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے لباس کو بھی اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ جو شریعت کو مطلوب چیز ہے، اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو چہرے کی صفائی اور یہ منع ہے، جہاں تک شریعت دیکھیں یہ کر کیوں رہے ہیں، یہ کر اس پر دار ہے کہ اگر کوئی یہ کر رہا ہے اس لیے کہ میں تکبر لوگوں پر کروں گا تو گویا کہ ظاہری طہارت کے ذریعے سے جو باطنی طہارت ہے اس کو گندا کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ طہارت تو وہ ہو کہ باطن اور ظاہر جو ہے وہ دونوں کے اندر پاکیزگی ہو، طہارت کا ایک حصہ حاصل کر رہا ہے اور جو اصل طہارت ہے اس کو جو ہے وہ ناپاک جو ہے وہ کر دے رہا ہے۔ تو اگر تکبر کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے لوگوں پر تکبر جو ہے میں کروں گا تو یہ تو اس کا یہ پاکی نہیں ہے، یہ اس کا نصف ایمان کہاں سے بنے گا؟ بلکہ یہ تو ایمان کی جو حقیقت ہے اس سے جو ہے وہ اس کو دور کرنے والا ہے، اس سے دور اس کو جو ہے وہ دور کرنے والا ہے۔ تو صفائی ستھرائی بھی ہو، سب چیزیں ہوں، لیکن شریعت مطہرہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ جیسے غیر مسلموں کو دیکھ لیں کہ ویسے تو وہ بڑے جو ہے وہ صاف ستھرے شاید جو ہے وہ رہنے کی کوشش کریں، بلکہ اگر بدبو آ رہی ہو تو جو ہے وہ چلیں 4 قسم کے پرفیوم لگا دیے، لیکن کیا یہ پاکیزگی ہے؟
یہ پاکیزگی نہیں ہے، یہ تو تو وہی ہو ہو گیا گیا کہ آپ نے ریاست کو اوپر ریپر سے جو ہے وہ ڈھانپ دیا، شہد کی پڑیا پر زہر کی پڑیا پہ شہد کی چٹیا لگا دیا، اندر تو زہر، اندر تو جو ہے وہ چیز وہی ہے، تو یہ وہ نہیں ہے۔ یا جیسے وہ باتھنگ ٹب ہے تو اس کے اندر ہی جو ہے وہ نہائے نکل گئے، تو جناب یہ نہیں، اور شریعت مطہرہ کے اندر جو مطلوب ہے وہ تو یہ تک کہتی ہے کہ ایک پانی میں ہاتھ چلا گیا تو یہ پانی مستعمل ہو گیا، اس مستعمل پانی سے وضو غسل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور پاکیزگی کے اندر دیکھیں کہ کتنی بات ارشاد فرماتی ہے کہ اگر کتے نے جو ہے برتن کو چاٹ لیا تو شریعت کہتی ہے اس کو 5 بار دھوئیں، بعض حدیث میں آیا کہ 7 مرتبہ جو ہے وہ اسے دھویا جائے، تو کتنی جو ہے وہ پاکیزگی جو ہے وہ مطلوب ہے شریعت مطہرہ کی۔ ماشاءاللہ ایسے ہیں جو صرف اسلام نے ہی کیے ہیں۔ جی جی، اب دیکھیں کلی کرنا یہ اسلام نے سکھایا ہے، اس سے پہلے لوگ جو پاکیاں حاصل کیا کرتے تھے ان میں یہ نہیں تھا، بلکہ بعض قوموں کا باقاعدہ احادیث میں تذکرہ ہوا کہ یہ لوگ ایسا نہیں کرتے، تمہیں ایسا کرنا ہے، جی ناک میں پانی چڑھانا، ویسے ماشاءاللہ ویسے پورے چہرے کو دھو لیا جاتا ہے، پورے جسم پر پانی بہا لیا جاتا ہے، ناک میں پانی کون چڑھائے؟ یہ چیز اسلام نے سکھائی ہے، بلکہ وضو کے دوران بھی اور غسل کے دوران تو خاص طور پہ فرض قرار دیا گیا ہے اس کو کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو فرض نہیں اترے گا۔ اور وضو میں سنت موقدہ ہے، اللہ اللہ، جس کے ترک کی عادت بنا لینا بھی گناہ ہے۔ اچھا، یعنی اس پر تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، پاکی جب حاصل کرنی ہے تو صرف ظاہر پر نہیں، صحیح، منہ کے اندر کون جا کر دیکھتا ہے؟ ٹھیک ہے، مسواک شریف کو دیکھیے، صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی انبیاء کی سنت، صحیح، لیکن کس طرح نظافت کو لانے والی ہے۔ ہم ماؤتھ فریشنر مختلف آج کل استعمال کیے جاتے ہیں، وہ تو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کا اثر گیا تو بدبو دگنی ہو جاتی ہے۔ صحیح، لیکن جب بندہ مسواک استعمال کرتا ہے، انبیاء کی سنت ہے، رب کو راضی کرنے والی ہے، تو اور اس سے مسواک جب کرتا ہے تو اسے ویسے بھی سکون ملتا ہے۔ جی ہاں، مسواک کر کے فائدہ یہ بیان کیا گیا کہ سر کی رگوں کو سکون مل رہا ہے۔ بلکہ میں نے ابھی گزشتہ دنوں ہی ایک جو ہے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، تو اس میں جو ہے وہ ورلڈ کی ہسٹری میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت ساری قوموں نے جو صفائی ستھرائی سیکھی وہی مسلمانوں سے سیکھی۔ اللہ اللہ اللہ، کئی قوموں کے اندر نہانے کا رواج نہیں تھا، کئی سالوں تک جو ہے وہ نہیں نہایا کرتے۔ کسی بات کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل ایسا تھا، یعنی ان میں بلکہ ابھی جو قریبی جو ہے وہ مملکتیں جو آگے پیچھے ہوئی یہ دنیا کے ایک نئے جدید نقشے سے پہلے کی جو اب اگر آپ بات کریں تو اس میں کئی بادشاہوں کا ان کے تذکرہ ملا کہ جناب انہوں نے قسم کھا لی کہ ہم جو ہے وہ نہیں نہائیں گے اتنے جو ہے وہ سال تک، کسی بھی بات کے اوپر جیسے نہیں کھا لی جاتی قسم کہ یہ ملک فتح نہیں ہوگا تو میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس نے وہ اس کے اوپر جو کام کیسے کرا، اب وہ یہ قسم کھا رہے کہ جناب جب تک فلاں جنگ میں مجھے جو ہے وہ نہیں ہوگی تو میں جو ہے وہ نہاؤں گا، تو 7 سال تک وہ نہایا ہی نہیں۔ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ اسلام نے صفائی ستھرائی کا نظام دیا ہے، انسانوں کو دیا کہ بھائی صفائی ستھرائی، اور نہ صرف یہ انقلاب معکوس آ گیا ہے کہ ہم صفائی ستھرائی میں مثال غیروں کی دیتے ہیں، ہاں حالانکہ اسلامی مثال اور اسلامی نظام جو ہے وہ اصل میں ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دیکھیں حدیث پاک میں فرمایا کہ مسلمان کو ایذا سے متعلق فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کو یہ درس دیکھیں کتنا پیارا دیا گیا آپ اس بات سے کہ راستوں کے اندر بول و براز کرنے سے منع فرمایا گیا، ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا کہ جس نے راستے میں کوئی گندگی ڈالی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہونی ہے، فرمایا کہ مسلمانوں کی لعنت کا مستحق ہو گیا۔ استغفر اللہ، استغفر۔ تو ترغیب بھی دی گئی طہارت اور پاکیزگی کی اور معاشرے کی صفائی کی، صحیح، اور جو اس کے برخلاف چلا اس کے لیے وعیدیں بھی بیان کی گئی، ٹھیک، کہ یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ یہ طریقہ کار نہیں ہے، مسلمان تو دوسروں کو تکلیف اور ایذا سے بچاتا ہے۔ اور پھر اگر آپ صفائی ستھرائی کی بات کریں تو اس میں بہت بڑا عمل دخل حقوق العباد کا ہے۔ بالکل ہے، اس سے جو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں صفائی ستھرائی کا اسلام نے جو نظام دیا اس کو اپنانا چاہیے۔ خالد بھائی ساتھ ہی آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں، ہم صفائی ستھرائی پہ بات کر رہے ہیں تو شاید لوگوں کے ذہنوں میں، اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بھی آئے کہ کیا صفائی ستھرائی سے مراد خالی نماز کے لیے وضو کرنا ہے یا روزانہ نہا لینا ہے یا ہفتے میں 2 دن نہا لینا ہے؟ کون کون سی چیزیں مطلوب ہے شریعت کو صفائی ستھرائی میں؟ اگر جی تفصیل ہے مگر کچھ آپ اس طرح بیان فرما دیں کہ جن کی طرف بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جن کی صفائی شریعت چاہتی ہے۔ جی، جن چیزوں کی شریعت صفائی چاہتی ہے، بنیادی سا اصول تو یہ دیکھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، ٹھیک ہے، من لسانہ و یدہ یہ تو ایک خاص قید ہے، لیکن اس کی بنیادی بات دیکھی جائے تو مسلمان وہ ہے جس کے ایذا پہنچانے سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارا اگر کردار بدبودار ہو تب بھی دوسرے پر افیکٹ کرتا ہے، صحیح، لیکن ہمارا حال اگر بدبودار ہو تب بھی دوسرے کو افیکٹ کرتا ہے۔ ہم منہ سے بدبو آ رہی ہوگی،
بال گندے ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, بال بالکل اس کے بکھرے ہوئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے بال سوار کراؤ. بلکہ اس طرح کی بھی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے جو ہے ناراضگی کے الفاظ ارشاد فرمایا, اشارہ اس طرح فرمایا کہ اس کو جو ہے ناراضگی کا انداز صحابہ کرام نے بیان کیا. جی یہ پرٹیکولر حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں یوں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اپنے بال سوار کراؤ. وہ چلا گیا, پھر جب دوبارہ بال اپنے ٹھیک کر کر آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ اگر بال سوارے تو یہ زیادہ اچھا نہیں ہے اس سے کہ بال بکھیر کر بندہ شیطان کی گویا شکل پھرتا ہو. شیطان کو ویسے ہی کس قدر برا تصور کیا جاتا ہے, لیکن اپنے آپ کی صفائی کا خیال نہ رکھنے والے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے تشبیہ دے کر ارشاد فرمایا گویا شیطان کی طرح شکل بنا رہا ہے. اور ایک اور بات کہ طہارت ایک الگ معاملہ ہے, پھر طیب ہونا یہ ایک الگ معاملہ ہے. کہا جاتا ہے کہ ظاہری پاکی کو طہارت کہتے ہیں اور باطنی پاکی جو ہے اس کو طیب ہونا کہتے ہیں, باطنی طور پر بھی یہ پاک ہو. لیکن لفظ نظافت جو ہے نا یہ دونوں کا جامع ہے. کیا بات ہے, بندے کا ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظیف ویحب النظافہ. اللہ تبارک و تعالی ستھرا ہے, پاک ہے اور اس ستھرے رہنے والوں کو ستھرگی کو پسند فرماتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں نظافت من الایمان, سبحان اللہ, یہ نظافت جو ہے ایمان سے ہے. تو یہاں بھی دونوں ہی پاکیاں مراد ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نظافت کے تحت لکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی ظاہری باطنی پاکی کو پسند فرماتا ہے. صحیح. لہذا بندے کو چاہیے اب وہ بات کس کس چیز کو پاک رکھنا ہے, کس کس چیز کو صاف رکھنا ہے. فرمایا لہذا بندے کو چاہیے کہ ہر طرح پاک رہے, جسم, نفس, روح, لباس, بدن, اخلاق, غرض ہے کہ ہر چیز کو پاک رکھے, صاف رکھے, اقوال, افعال, احوال, عقائد سب درست رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نظافت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں ہر چیز کی صفائی کا اور پاکیزگی کا حکم دے رہا ہے. تو اس سلسلے کے ذریعے دیکھیں اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کو ظاہر و باطن کے اعتبار سے اچھا کرنے کی کوشش کیجیے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی پہلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابو یاسین اتاری نیو کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے. حضور صفائی ستھرائی کی گفتگو کی جا رہی ہے. روزانہ نہانے یا دن میں 2 مرتبہ نہانے اور روزانہ کپڑے بدلے, اس کی نیت سنت نظافت پر عمل کرنے کی ہے تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ جواب عنایت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. آمین. جی مفتی صاحب, روزانہ نہانے اور روزانہ کپڑے بدلنے, بلکہ بعض تو دن میں 2 مرتبہ نہاتے ہیں, صبح جاتے ہوئے بھی نہاتے ہیں, واپس جب رات میں آتے ہیں تب نہاتے ہیں. تو اس طرح کہ اچھا پھر 2 کپڑے بھی بدلتے ہیں بسا اوقات, تو اگر اس میں سنت نظافت کی نیت کرے تو ثواب ملے گا؟ بالکل, نیت اگر اچھی ہوگی, نظافت کی نیت ہوگی تو بالکل کر سکتے ہیں. یعنی وہی بات ہے کہ ہر وقت ان چیزوں کے اندر ہی مصروف نہ رہے. صحیح. اور نہ یہ ہو کہ جو ہے وہ گندا جو ہے وہ رہے. دونوں ہی چیزیں ہیں. اب کام کاج پر لوگ جاتے ہیں, صبح جو ہے فریش ہو کر جاتے ہیں, واپس پورے دن تھک ہار کے واپس آتے ہیں, تو اب گھر والوں کے لیے بھی نظافت اختیار کرنی ہے, تھوڑی کہ باہر والوں کے لیے فقط نظافت اختیار کرنی ہے. باہر ایسا بھی ہوتا ہے, باہر تو بڑے صاف ستھرے ہیں, گھر کے اندر جو ہے ان کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے. جی تو بالکل گھر والوں کے لیے بھی جو ہے وہ نظافت اختیار کی جائے. بلکہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھی اپنی بیوی کے لیے اسی طرح سنورتا ہوں جس طریقے سے وہ میرے لیے جو ہے وہ سنورتی. اللہ اکبر. تو گھر والوں کے لیے بھی نظافت اختیار کیا تو بالکل 2 وقت نہانے کے اندر جب ضرورت اور حاجت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں, یوں ہی لباس تبدیل کرنے میں بھی حرج. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یعنی نیت اگر آپ کی اچھی ہے تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. جی ایک اور کال دیجیے گا. عمران اتاری مومن آباد شہر ہند سے عرض کر رہا ہوں, کیا اگر کپڑوں پر کیچڑ اٹھ جائے تو اس حالت میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہمیں پتہ نہ ہو تو ہماری نماز ہو جائے گی؟ برائے کرم جواب بتا. جی مفتی صاحب. دیکھیں کیچڑ میں تو اولاً یہ کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیچڑ پاک ہے یا ناپاک ہے. تو کیچڑ تو پاک بھی ہو سکتا ہے, کیچڑ ہونا ناپاکی کو مستلزم نہیں. ٹھیک ہے, یعنی ہر کیچڑ ناپاک نہیں. تو اب آپ نماز تو پڑھ سکتے ہیں. ہاں ایک ہے نماز کا ہو جانا کہ پڑھیں گے نماز ہو جائے گی, لیکن اگر کسی کے کپڑے اتنے زیادہ کیچڑ میں وہ ہو گئے کہ وہ ایسا لباس پہن کر دنیا میں کسی
معزز جگہ پہ نہیں جائے گا، شادی میں نہیں جائے گا، کسی آفس میں انٹرویو دینے نہیں جائے گا، تو اب وہ یہ سوچے میں وہاں تو نہیں جا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو سب سے زیادہ معزز ہے وہاں کیوں جا رہا ہوں؟ حالانکہ قرآن میں فرمایا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد کی طرف آتے ہوئے زینت جو ہے وہ اختیار کرو. ٹھیک. تو لہٰذا اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، جس کی استطاعت میں بھی ہے کہ وہ کپڑے تبدیل کر سکتا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، کپڑوں پہ جو ہے وہ میلا کچھ لگا ہوا، یا کام کاج کے کپڑے ہیں احتیاط بھی نہیں کرتے بس. ہاں، کام کاج کے کپڑے چلے یار نماز اسی میں پڑھ لیتے ہیں، گھر جانے کے لیے کپڑے چینج کریں گے، نماز اسی میں پڑھ لیں گے. یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، اس صورت میں تو جانا ہی مسجد میں جائز نہیں. دوسرا یہ کہ دیگر نمازیوں کو اگر گھن آئے گی تو یہ بھی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بھی بچنا ضروری ہے. تو مسجد میں جاتے ہوئے یا مجمع میں کہ آپ کی وجہ سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ تکلیف نہ اٹھائیں، یا آپ کی وجہ سے وہ اس نیکی سے دور نہ ہو جائیں. صحیح. تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں. جزاک اللہ. جی ایک اور کال دیجیے گا. ماشاء اللہ، سلسلہ حسن اسلام اور موضوع تو بہت ہی پیارا ہے، صفائی ستھرائی، اور ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اسلامی بھائی بھی تشریف فرما ہے. تو مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہم اپنے ظاہر و باطن کو کیسے صاف ستھرا، جس کو ہم یوں کہیں کہ شریعت کے مطابق سنتوں پر عمل کر کے ہم اس کو نور ایمان سے روشن کر سکتے ہیں، اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ. کچھ مدنی پھول تو آپ نے سوال میں ہی ارشاد فرما دیے، ریویو بتا دیا، باقی انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کریں گے. سنتوں بھری زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کریں تو انسان جو ہے دین و دنیا اور آخرت میں سب جگہ کامیابی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور پھر یہ کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کر لیں، یعنی جو ظاہر و باطن کی ستھرائی چاہتا ہے، صفائی چاہتا ہے، نظافت چاہتا ہے، تو مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائے. الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی طریق دعوت اسلامی ہمارے باطن کو یعنی غیبتوں، چگلیوں اور بدگمانیوں اس طرح کے گناہوں سے بھی بچانے کی کوشش کرتی ہے، ذہن دیتی ہے، عشق رسول کا نور عطا کرتی ہے، خوف خدا عطا کرتی ہے. ساتھ میں ہمارے ظاہر کو بھی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا آئینہ دار بنانے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ اپنے ظاہر و باطن کو اچھا کرنے کے لیے اگر مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں گے، کہیں بھی اگر آپ رہتے ہیں اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آتے رہیں، جو مدنی درس مساجد میں یا چوک درس میں ہوتے ہیں ان میں شرکت کریں. اچھا، پھر ظاہر و باطن کو ستھرا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ مدنی انعامات کا رسالہ بھی ہے. امیر علیہ سنت نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے، ان مدنی انعامات میں ہم نے ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے لیے بصورت سوالات ترغیب دی گئی ہے. تو اس کو روزانہ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے کا ایک ذہن بنا لیں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے ہمارے اندر پاکیزگی آتی جائے گی اور ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. خالد بھائی، نظافت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور نظافت پر مدنی پھول دیے جا رہے ہیں. نظافت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کس طرح کا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ کرتا نور کا، اس طرح کا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. وہ آپ سرکار عالی وقار کی ظاہری جو ہے وہ صفائی ستھرائی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے تعریف بیان کی ہے. تو آپ کچھ انداز ارشاد فرمائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے بری، اللہ اللہ، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام خوبیوں کے جامع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، لیکن ایک خوبی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، ٹھیک ہے، مجھے تو معلم سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے. آیت کریمہ میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقاصد میں سے ایک مقصد بیان فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہارا تزکیہ فرمانے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا انداز یہ ہوتا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے امامے کو درست فرما رہے. صحیح. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی اس طرح لوگوں کے لیے خیال کرتے ہیں؟ بعض اوقات جیسے دینی طبقے سے وابستہ جو افراد ہوتے ہیں مذہبی، ان سے بھی لوگ کہتے ہیں نا یار اچھا آپ بھی ایسا امامہ باندھتے ہیں. چھوڑیں مولانا صاحب، آپ نے کیا کرنا، آپ بھی کنگا کر رہے ہیں تو کیا مولانا صاحب کنگا نہ کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ بھی اس طرح کرتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں کہ جب لوگ مجھے دیکھیں تو
ان کا دل اس سے خوش ہو. اللہ اللہ. ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لباس تم پہنتے ہو اسے ستھرا رکھو, ٹھیک, اور اپنی سواریوں کی بھی دیکھ بھال کرو. اللہ اللہ. نہ صرف اپنے ساتھ ملحقہ جو چیزیں ہیں, جو کام میں آنے والی چیزیں ہیں, فرمایا ان کی بھی دیکھ بھال کرو, اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو لوگ تمہاری عزت کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی پراگندہ شخص آئے گا, اچھا حلیہ نہیں ہوگا, تو اس کی طرف دیکھنے کا اتنا مزہ بھی نہیں آئے گا, لطف بھی نہیں آئے گا, بلکہ بندہ کتراتا ہے کہ جلدی فارغ ہو جاؤں. حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت اور حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے. ٹھیک ہے. خصوصاً کون لوگ بچے؟ فرمایا جو حکام ہیں, جو علماء ہیں, جو معززین ہیں, ان لوگوں کو خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں ان کے پاس. اور یہی بات دیکھیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مرجع الخلائق ہیں. کیا بات ہے, کیا بات. مختلف وفود جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تو حضور علیہ السلام نے ان کے لیے خاص کپڑے رکھے ہوئے تھے. اچھا, خاص حضور علیہ السلام کے لباس تھے, وہ زیب تن فرما کے. سبحان اللہ. کیونکہ ایک حضور نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم. ٹھیک. ایک بندہ جس اسٹیٹس سے آپ کے پاس آیا ہے ظاہری طور پر, ورنہ حضور کے اسٹیٹس کو تو کوئی میچ ہی نہیں کر سکتا, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بالکل. لیکن ظاہری طور پر اس کے سامنے ایسے جایا جائے کہ اس کی طبیعت بھی اچھی ہو, بھلا لگے اس کو. آیت کریمہ میں جنت کا ایک حسن بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وہ اکواب موضوعہ, کہ جنت میں جو کوزے ہوں گے یا جو برتن ہوں گے جن سے پیئیں گے شہد, دودھ پیئیں گے, اور جو نہریں ہیں ان سے سیراب ہوں گے, اور ترتیب سے رکھے ہوئے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ دیکھیں جو بھی چیز ترتیب سے رکھی ہو نا, کسی کے صاف ستھرے کچن میں جائیں, بہت اچھا ماربل سے بنا ہوا اور بہت ویل ڈیکوریٹڈ ہو, لیکن برتن اس میں بے ترتیب پڑے, ٹھیک ہے, تو وہاں داخل ہوں گے طبیعت اچاٹ ہو جائے گی. طریقہ نہیں ہے. تو چیزیں ہوں بھی ساتھ اور پھر ان کو استعمال بھی ڈھنگ سے کیا جائے. جنت کی خوبصورتی یہ بیان کی گئی. آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا قد افلح من تزکا, ٹھیک, کامیاب وہ ہوا جو خوب ستھرا ہوا جس نے پاکی حاصل کی. اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ تزکا کے بارے میں کئی اقوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لیا. کیا بات ہے. دوسرا قول یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا. ٹھیک ہے. پھر فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک تزکیہ کا مطلب دل کو برے عقیدے اور برے خیالات اور تصور غیر سے پاک کرنا. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ دل کی صفائی 3 طرح سے ہے. ٹھیک ہے. یا تو وہبی ہوگی, یا کسبی ہوگی, یا عطائی ہوگی. ٹھیک ہے. وہبی تزکیہ پیدائشی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ صفائی ستھرائی اللہ تعالی کی طرف فطرتاً ہوتی ہے. فطرتاً ہوتی ہے. ٹھیک. یہ پیدائشی ہوتا ہے. کسبی اپنے اعمال سے, جبکہ عطائی کسی کی نظر سے ہوتا ہے. فرمایا جیسے بادل اور سورج دور رہتے ہوئے بھی زمین کی گندگی کو پاک کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے. دور لیکن پھر بھی پاک کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسے ہی اللہ والوں کی نظر دور رہ کر بھی گندے دلوں کو دھو ڈالے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بڑی پیاری بات آپ نے طریقت کے حوالے سے بھی کہہ دی کہ ظاہر و باطن کی ستھرائی کے لیے یہ چیزیں ہیں, اور اللہ والوں کی صحبت ظاہر کو بھی اچھا کرتی ہے, باطن کو بھی اچھا کرتی ہے. اسی دوران انہوں نے خالد بھائی نے چیزوں کی اپنی نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان بیان کیا کہ اپنی سواریوں کو بھی صاف ستھرا رکھو. پھر قرآن پاک کی آیت کے تحت جو بیان کیا کہ ترتیب جو ہے اس کا انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہماری جو چیزیں ہیں, مثال ہمارا لباس ہے, ہماری پہننے کی چادر ہے, ہمارے چپل ہیں, ہماری اسکوٹر ہے, ہماری گاڑی ہے, ہماری کتابیں ہیں, ہماری کتابوں کے رکھنے کا ایک ریگ ہے, ہماری الماری ہے, ہمارا کچن ہے, ہمارا گھر کا واش روم ہے, ہمارا ڈرائنگ روم ہے, ہمارا کمرہ ہے, اسی طرح ہماری گھڑی ہے استعمال کی, ہمارا چشمہ ہے. یہ تمام چیزیں صاف ہے یا نہیں, ان تمام چیزوں کے صاف رکھنے کا بھی ہمیں التزام کرنا چاہیے. نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا, جامعۃ المدینہ کا تربیتی اجتماع تھا, اس میں صفائی کے موضوع پر آپ نے بیان کیا تھا اور فرمایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی سیرت میں بھی نظافت بہت زیادہ ہے. یہاں تک فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت اپنے ہاتھ کی گھڑی کو بھی صاف کرتے ہیں, اور یہاں تک میں نے دیکھا کہ آپ دامت برکاتہم العالیہ اپنے چپلوں کو خود دھوتے ہیں اور ان کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو ہے صاف ستھرا رہنے کے لیے کوشش تو کرتے ہیں, مگر کبھی غور کریں
ہم ایک آدمی ہے، ایک انسان ہے، وہ اس کو اوپر سے نیچے تک آپ دیکھیں گے تو اس کے کپڑے بھی صاف ہوں گے، اس کا چہرہ بھی صاف ہوگا، ہاتھ بھی صاف ہوگا، امامہ بھی صاف ہوگا، لباس بھی صاف ہوگا، مگر جب چپل کی طرف نظر جاتی ہے تو بسا ہوگا جیسے لگتا ہے کہ چپل گندے ہیں. تو وہ جو جتنا ایک اس کی وقعت دل میں بیٹھ رہی ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. یا پاؤں گندے ہوتے ہیں، پاؤں بندہ نہیں دھوتا صحیح سے، وہ صاف نہیں ہوتے. تو لہٰذا ہر چیز کی صفائی کا ہمیں التزام کرنا چاہیے تاکہ ہماری جو نظافت ظاہری ہے وہ اچھی ہو جائے اور دیکھنے والے کو ہم بھلے لگیں اور سامنے والے کا ہماری طرف میلان ہو، ہم سے وہ گھین نہ کھائے، نہ ہمارے کردار سے گھن کھائے، نہ ہمارے ظاہری افعال سے گھن کھائے، نہ ہمارے ظاہری حلیے سے گھن کھائے، بلکہ ظاہر و باطن میں ہماری بہتری ہو اور ایک اچھی ہمارے پاس اس کے پاس خوشبو جائے، اچھا میسج جائے. نبی پاک علیہ السلام مفتی صاحب سرکار کو خوشبو کی تو حاجت نہیں تھی، سرکار کا پسینہ مبارک کا خود خوشبو تھا، اور سرکار علی وقار معطر و معمبر تھے، جس کو ہاتھ لگاتے وہ معطر ہو جایا کرتا. مگر پھر حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام مشک کو استعمال فرمایا کرتے تھے، خوشبو کو استعمال فرماتے تھے. اچھا ایک حدیث پاک میں ہے کہ دھونی دینے کو پسند فرمایا کرتے تھے لوبان کی. تو یہ کتنی سرکار کی طبیعت میں نظافت تھی. تو ہم لوگ اگرچہ ہمارے پسینے میں خوشبو تو نہیں ہوتی، مگر کیا ہم خوشبو کے استعمال میں سنت کی نیت کرتے ہیں یا خوشبو کا استعمال کرتے ہیں؟ اس کو دیکھا جائے دو چیزیں یہ بھی دیکھیں کہ ایک نظافت ہے کہ دکھانے کے لیے، لوگوں کے لیے. ہم میں سے شاید بہت سارے لوگ وہ نظافت تو پھر بھی اختیار کر لیتے ہیں، جیسے شادی میں جانا ہے تو جو ہے وہ نظافت جو ہے وہ اختیار کر لی کریں گے، مگر وہ عام جیسے ہے تو پھر اچھا اب عام میں بھی بس بعض لوگ ہیں، وہ آپ کی بات کے دیکھیں وہ بالکل آپ کو سوٹیڈ بوٹیڈ لگیں گے، لیکن گھڑی کے پٹے کے اندر کو کون دیکھتا؟ نہیں دیکھتا. چشمہ ہے، چشمے کو جو ہے وہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو اب اس کا یا جیب کے اندر کوئی چیز اگر اس طرح کی پڑی ہوئی ہے جس کی صفائی کیا ہے تو اس کی، یا گھر والوں کے گھر میں، یار گھر میں کیا صفائی جو ہے وہ گھر میں کیا تیار ہونا، بستر ہے. تو یہ جو ہوگی نا طبعی نظافت اپنی، یعنی نظافت کے دیکھیں یہ بھی تو فائدہ ہے نا کہ آپ خود بھی تو نظافت کے اندر اچھے ماحول کے اندر اچھا اپنے آپ کو محسوس کریں گے، آپ کے ذہن میں اچھے خیالات آئیں گے، آپ جو ہے وہ ایک خوشنما جو ہے وہ زندگی گزاریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے باہر نظافت والی صورتیں اختیار فرمائی، اپنے گھر میں بھی اختیار فرمائی، علیحدگی میں بھی جو ہے وہ اختیار فرمائی. تو ہم نظافت کو فقط یوں نہ اختیار کریں کہ نہیں جناب لوگوں کے لیے، اور جو یہ لوگوں والی ہوتی ہے اس میں پھر بسا اوقات جس کی عادت اصل یہ ہے نا کہ نہیں کرنی، تو وہ ہو سکتا ہے بسا اوقات لوگوں کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے. پوری تو کوشش کر لی لیکن ہو سکتا ہے کوئی جگہ جو ہے وہ رہ جائے، تکلف پورا نہ ہو سکا. اور جہاں طبعی طور پہ نظافت ہوگی، پسند ہوگی کہ یار مجھے یہاں پر جو ہے نا وہ مٹی بھی جو ہے وہ پسند نہیں ہے، میں اگر بیٹھوں گا تو اسے جو ہے وہ صاف کروں گا، چاہے میں اکیلے میں بیٹھوں چاہے جو ہے وہ کسی کے سامنے جو ہے وہ بیٹھوں. تو طبعی طور پر ایک مسلمان کو جو ہے وہ نظافت پسند ہونا چاہیے، نفاست پسند ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا جو ہے خیال رکھے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ جو ہے اپنے ماتحتوں کے اوپر یہ وہ گرجتے برستے رہیں، صاف ستھرے نہیں رہتے ہو، چپل دیکھ رہے ہو. تو اپنا خود بھی جیسے اگر کبھی یہ ہوا کہ آپ کا ٹیبل صاف نہیں تو خود بھی اٹھ کر جو ہے وہ صاف کریں گے، خود اٹھ کر تو صاف نہیں کر رہے، نہیں بیٹھے میں اس کی صفائی میں مجھے تکبر آ، جس دن خادم نہیں آیا اس دن ایسے ہی بیٹھ جائیں گے، اس دن سے اس کو نہیں، اب اس کی صفائی میں مجھے تکبر آ رہا ہے تو یہ میرا باطن جو ہے باطن میں ناپاک جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو دونوں چیزیں ہوں کہ میری وہ اس کو صفائی کے لیے میں خود بھی اٹھ جاؤں، اس کی صفائی میں جو ہے وہ خود بھی کر لوں، اور اپنے اندر بھی بہرحال نظافت اور نفاست بھی ہو. اور وہی بات کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی، ایک شخص سے بڑا جو ہے وہ خوش وہ ہے لباس ہے اچھا ہے اس کا، اور منہ سے گالیاں بک رہا ہو، سامنے والے سے جو ہے تمیز سے بات نہ کر رہا ہو، تو اس کے لباس کا اچار ڈالے گا کوئی؟ اچھا کوئی کام نہیں ہوگا اس کا نا. تو اس کی باتوں کا بھی جو ہے وہ عمل دخل ہوگا، اس کے کردار کو بھی دیکھا جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے وہ ہو جائے گا متاثر، مگر جب اس کے کردار کو دیکھے گا تو بولے گا یار یہ بندہ اخلاق جو ہے وہ. اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ صفات میں سے ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے کسی مرض کے ساتھ متصف نہیں ہوتے جس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے جزام یا کوڑ وغیرہ. انبیاء کرام علیہ السلام اس سے پاک ہوتے ہیں. وجہ یہی کہ لوگوں کا رجوع ان کی طرف. صحیح. تو بالخصوص جو علماء ہیں یا مبلغین ہیں، بہت سارے ہمارے ناظرین دعوت اسلامی کے سے جو ہے منسلک ہوتے ہیں، تو مبلغین ان کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ آپ چونکہ مبلغ ہیں، آپ سامنے والے کو نیکی کی دعوت دینے جا رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم. ٹھیک ہے، مسلمان وہ نیک عمل کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو قریب کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اولاً وہ آپ اس کے پاس نمائندہ ہے نا، غیر مسلم کے پاس تو مسلمان ہی نمائندہ ہے اسلام کا. تو آپ کا جو ہے وہ ظاہری جو ہے وہ خوش لباسی اور
خوش اخلاقی، دونوں چیزیں اس کو جو ہے آپ گویا کہ اسلام کے نمائندے بن کے اس کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، تو یہ ضروری ہے کہ ایک دین کی دعوت دینے والے کے لیے، مبلغ کے لیے، کہ وہ ظاہر اور باطن اور اخلاق ہر اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے پاک صاف اور نظافت اور نفاست والا۔ ماشاءاللہ، بڑی پیاری گفتگو کی، یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ آئیے کچھ مزید کالز لیتے ہیں۔ جی، میں ہند کے شہر دہلی سے بول رہا ہوں، سید شہزاد علی۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا وضو کرنے کے بعد اگر کپڑے بدل لیے جائیں تو کیا وضو باقی رہے گا یا وضو ٹوٹ جائے گا؟ جی مفتی صاحب، آج شرعی سوالات آ رہے ہیں۔ وضو تو باقی رہے گا، کپڑے بدلنے سے یا اپنا بدن برہنہ ہونے سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یا اپنا بدن دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حضور سید امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفاست دیکھیے کہ مستعمل پانی جب کپڑوں پر گرتا تو آپ اسے جو ہے وہ تبدیل فرما لیا کرتے۔ کیوں؟ مستعمل پانی کپڑے جب وضو کرتے ہیں تو یہ جو پانی گرتا ہے پانی ہوتا پاک ہے، ٹھیک ہے، ہوتا پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ہی ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہے، صحیح، تو یہ عمل آپ کا تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ تبدیل فرمائیں، اللہ، اور اس طرح کا ذکر فرمایا کہ وہ جو لوگوں کے لیے جو حکم آپ نے ارشاد فرمایا کہ پاک کرنے والا نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے پاک، فرمایا کہ وہ فتویٰ ہے اور یہ خود آپ کا عمل تقوی ہے۔ کیا بات ہے! اس سے ہمیں درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کیا اس پر کم از کم عمل کرتے ہیں؟ کرنا تو اس سے زیادہ پر چاہیے عمل، بالکل، مگر کم از کم اتنا تو عمل کریں تاکہ جو ہے لوگوں کے کردار کو درست کرنے کی جب ہم بات کر رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، تو میرا اپنا کردار کیسا ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جی ایک اور جی، سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا گیا آپ کا انداز بھی یوں کہ جب وضو فرما رہے تو وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو ایک تولیہ اپنے آگے رکھ لیا۔ اچھا، تو کسی نے پوچھا کہ باپا یہ کیوں اتنا اہتمام کیوں فرمایا؟ اور جو مائع مستعمل ہے نا وہ میرے کپڑوں پر نہ لگے، وہ اس تولیے میں لگا رہے۔ پھر اچھا یہ جنہوں نے بیان کی رکن شورا حاجی عماد مدنی، وہ خود بھی اس طرح سے اہتمام کر رہے تھے، صحیح، تو ان سے سوال ہوا حضرت یہ کیسے؟ تو فرمایا ہم نے امیر اہل سنت سے سیکھا ہے۔ کیا بات ہے! یعنی ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء سکھاتے رہتے ہیں، لیکن کیا بات کس خاص بندے کو سکھانی ہے، کون بندہ کتنی گہرائی سے دین سے تعلق رکھتا ہے اور کس قدر عمل میں رغبت رکھتا ہے، تو جس میں جتنی نظافت زیادہ ہوگی اس کے لیے اتنا اچھا ہوگا، اور جتنا جس کا ظرف ہوگا وہ اتنی زیادہ نظافت کو لے، اور جو جتنا اللہ کے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ نظیف ہوگا، اتنا زیادہ جمیل ہوگا، اتنا صفائی کو پسند کرنے والا ہوگا، ظاہر و باطن میں ستھرا ہوگا۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو ہے نماز کے اندر جو بتا رہے ہیں کہ پاکی کے میں جاتے ہیں، اور کہ جو مزدور ہے مثال کے طور پہ وہ مزدوری کرنے دور گیا ہوا ہے، اب وہ نماز کی اس کو چاہت ہے کہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ نماز پڑھنے کے لیے جو ہے کہ اب جاتا ہے تو پسینے کی تو اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، اب وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے؟ جی صاحب، کبھی جو ہے وہ ڈائریکٹ ہی آفس سے فارغ ہو کے یا مزدور کو مزدور سسرال جانا ہو، جی، تو وہ سسرال جانا چھوڑ دے گا یا کوئی لباس ساتھ لے کے جائے گا کہ نہیں یار سسرال جاتے ہوئے کپڑے تبدیل کر کے؟ واہ کیا بات ہے، بڑی پیاری مثال دی آپ نے۔ سسرال جانا ہے یا شادی میں جانا ہے تو انسان ایسے وقت پہ اپنا دوسرا لباس ساتھ لے کر جاتا ہے، نہ جو ہے وہ آفس جانا چھوڑتا ہے، مزدوری پہ جانا چھوڑتا ہے، نہ سسرال جانا چھوڑتا ہے، اور نہ ہی گندے کپڑوں کے ساتھ سسرال یا شادی میں آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جانا ہے تو ایسے افراد کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ ایک الگ سے جو ہے وہ نماز کا لباس اپنے ساتھ رکھیں، اور جا کر وہاں پر جب نماز کا وقت ہو تو کپڑے تبدیل کر کے نماز ادا کر لیں۔ کہ کوشش کریں گے، اور کس لیے کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی بارگاہ میں حاصل ہونے کے لیے کر رہے ہیں، حاضر ہونے کے لیے کر رہے ہیں، تو کیا پتہ ہے کہ یہ چھوٹی سی آپ کی جو عمل جو ہے یہ قبول ہو جائے اور آپ کو جو ہے وہ بیڑا پار ہو جائے آپ کا۔ اور پھر یہ تو ہے کہ نارمل حالت میں، لیکن جب بدبو ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے دیگر نمازیوں کو تکلیف پہنچے گی تو اب تو بہرحال ان کو بدبو کو دور کرنا ہی لازم ہوگا۔ اب بدبو کو چاہے خوشبو لگا کر دور کریں یا نہا کر دور کریں یا کپڑے تبدیل کر کے دور کریں، جس طرح بھی دور ہوگی اس کے مطابق دور کرنا بہرحال لازم ہوگا۔ اس کے لیے اسباب تو ہوتے ہیں، بندہ چاہے تو وہ کر سکتا ہے اختیار، جیسے مفتی صاحب نے مثال دی ہے، تو وہ اسباب اختیار کر کے اپنے آپ سے گندگی دور کرے اور پھر نماز کے لیے جائے اور نماز باجماعت ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ جی ایک اور کال دیجیے گا۔
عمران اتاری ہند سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بندہ جیل میں ہو اور اسے نہانے کے لیے یعنی غسل بھی نہیں، غسل کرنے کے لیے بھی مطلب موقع نہیں دیا جاتا، اگر اس پر غسل فرض ہو جائے تو وہ کس طرح پاک ہو اور کس طرح نماز سے ادا کرے اور کس طرح دیگر عبادتیں کرے، برائے کرم بتا دیں. آج ہند سے کافی سوال آئے ہیں. جی یہاں پہ علماء نے بیان فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے پاکی کے لیے بیان فرمایا پانی کو، لیکن جب پانی نہ ہو تو پھر مسلمان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ متبادل چیز ارشاد فرمائی کہ تیمم کرے، اور فرمایا کہ سعیدن طیبہ، تیممو سعیدن طیبہ، پاک مٹی سے تیمم. صحیح. تو فرمایا کہ ایک تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ مجھے پاکی بہرحال حاصل کرنی ہے. صحیح. شریعت نے جب پانی سے پاکی کا کہا پانی سے، جب شریعت نے کہا کہ پانی میسر نہیں اب مٹی سے کرو تو مٹی سے کروں گا. صحیح. تو ایک تو حکم شریعت کے اوپر عمل کہ وہ جس چیز سے رب پاک کر رہا ہے مجھے، میرے کو تو پاک ہونا ہے. اللہ پاک کرنے والی ذات وہ ہے، وہ مٹی سے پاک کرے، وہ پاکی لے لوں گا. کیا بات. مجھے اپنی پاکی مقصود تھوڑی. اللہ اکبر. رب تعالیٰ جس سے مجھے پاک کر دے. صحیح. اسی نے حکم دیا، اسی نے حکم دیا ہے تو اس سے کر لو پر کروں گا. لیکن اب وہی پانی ہوتا ہے اس ہاتھ پہ سے گزرا، اب دوبارہ اس سے میں پاکی نہیں لے سکتا. پانی تو وہی ہے. صحیح. صحیح. ظاہری طور پر تو اس پانی میں کوئی چیز نہیں آئی، نجاست بھی نہیں آئی. نجاست آئی تو چلے وہ ناپاک ہو گیا، وہ اس کا ایک الگ. لیکن فقط ہاتھ پر سے گزرنے کی صورت میں جبکہ انسان بے وضو مستعمل ہو جاتا ہے، دوبارہ اس سے وضو نہیں کر سکتا. صحیح. تو پانی موجود، شریعت نے منع کر دیا کہ اب اس سے تم پاکی نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب پانی موجود نہیں تو شریعت مطہرہ نے تیمم کا حکم دیا. تو ایسے افراد جو پانی پر قدرت نہیں رکھتے وہ تیمم کے ذریعے سے اپنی نمازوں کی ادائیگی کریں گے. تیمم میں 3 فرض ہوتے ہیں، یہاں عرض کر دیا جائے تو زیادہ مناسب ہے. ایک نیت کرنا پاکی حاصل کرنے کی، اسی طرح ہاتھوں کو جو ہے زمین پر مارنے کے بعد چہرے کو ملنا، چہرے پر مسح کرنا، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا. یہ 3 فرض ہیں، نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا. تیمم پاک مٹی سے ہوتا ہے، زمین کی جنس سے جو چیز ہے اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح تیمم کر کے اپنے آپ کو پاک کیا جا سکتا ہے. ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میلے کپڑے پہنے دیکھا تو ناگواری کا اظہار فرمایا کہ اس سے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے کہ اس سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیا کرے اور صاف کپڑے پہنا کرے. تو یہاں نبی پاک علیہ السلام نے کپڑوں کو بھی صاف رکھنے کی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی ہے. خالد بھائی، کپڑوں کو صاف رکھنا یعنی اس طرف تو پھر بھی لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ انسان کی توجہ میں نہیں ہوتی، حالانکہ ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر چادر اسلامی بھائی استعمال کرتے ہیں جو ہمارے ذمہ داران ہیں دعوت اسلامی والے، امامہ شریف ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو استعمال میں ہمارے روز آ رہی ہوتی ہیں مگر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے جیسے کپڑے بھی ہیں تو کپڑے سامنے سے صاف ہیں، پیچھے سے جو ہے بسا اوقات بیٹھنے کی وجہ سے گندے ہو جاتے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، یا جیب میں بار بار ہاتھ ڈالتے تو وہ جیب میلا ہوتا ہے، اوپر والا جیب میلا ہو جاتا ہے، یا مسواک شریف کی وجہ سے اس کا جب کلر نکلتا ہے تو وہ جیب کو گندا کر دیتا ہے، یا جو پان یا گٹکا کھاتے ہیں نہیں کھانا چاہیے، بہتر تو یہی ہے. ان کی مسواک ویسے ہی لال ہو جاتی تو ان کے کپڑے بھی لال ہو جاتے، وہ دوسرے کپڑے بھی لال کرتے ہیں. تو اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل، اس طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے. پان گٹکا تو ویسے ہی نظافت کا دشمن لگتا ہے. اچھا، اینٹی نظافت لگتا ہے، تو اس بلکہ دوسروں کے لیے بھی نظافت میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے وہ، اگر وہ بولتے بڑے قصے ہیں، اس کی داستانیں ہیں. اچھا، کئی لوگوں کو اس کا اتفاق ہوا ہوگا کہ کبھی بس کے اوپر سے کسی نے کوئی حملہ کر دیا، جی جی، اور اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. صحیح. بعض چیزوں میں ہم صفائی اس لیے بھی نہیں رکھ پاتے کہ ہم نے چیزوں کو استعمال کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہوتی ہے اور ان کو صاف کرنے کی ذمہ داری گھر والوں کو دی ہوئی. صحیح. ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، ہم نے چیز استعمال کرنی ہے اور استعمال کرنے کے بعد گھر جا کر ایسی چھوڑ دینی ہے. مثال کے طور پر گاڑی کی آپ کی چابی ہے، جب آپ گھر سے نکل رہے ہوں گے تو پھر گھر والوں کو ہی پوچھ رہے ہوں گے کہ میری گاڑی کی چابی کہاں ہے. حالانکہ اس کے لیے بھی ایک طریقے سے جگہ بنا لی جائے کہ ایک چیز یہاں رکھنی ہے. یہ بھی نظافت اور نفاست میں شامل ہے چیز، بالکل، کہ ان کا اہتمام کیا جائے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کنگا کرنا ہے، آفس کے لیے نکلنا ہے، اتنا گندا ہوتا ہے کہ دوسرا استعمال نہیں کر سکتا، اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، تو کنگے کو بھی صاف مانگ کے شرمندہ ہو جاتا ہے. صحیح، بالکل. ہفتے کی شرمندہ ہوں، اگلا مانگ کے شرمندہ ہو جاتا ہے کہ حضرت یہ کیا دے دیا آپ نے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کا خود خیال رکھنا چاہیے. خیال اصل میں بندہ تبھی رکھے گا جب اس کا ذہن اس بات پر ہوگا کہ میں نے طہارت حاصل کرنی ہے، اور اپنے لیے نہیں کرنی، صاف دکھنے کے لیے نہیں کرنی،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نظیف ہے، نظافت پسند کرتا ہے۔ چند باتیں کسی بھی اصول پر، موٹی موٹی باتیں اگر ذہن میں رہیں نا، تو پھر وہ اس ٹاپک پر، اس سبجیکٹ پر ہمیں ایک ایسی رہنمائی دیتی رہتی ہے کہ بندہ خود اپنے آپ میں ایک موٹیویشن لے رہا ہوتا ہے، خود ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کہ ان چیزوں میں دوسروں کا بھی خیال ہے نا، مسلمان کو تکلیف سے بچانا ہے تو اپنی چیزیں صاف رکھیں گے تو دوسروں کو بھی تکلیف سے انشاءاللہ محفوظ رکھیں گے۔ ایک کال اور دیجیے گا جی۔ یہ سوال پوچھا ہے مفتی صاحب سے کہ جب منہ سے یا ناک سے بدبو آ رہا ہو اور نمازی دوسرے اس سے تنگ ہو رہے ہو تو اس کو یعنی جب تک وہ ٹھیک نہ ہو جائے تو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہی میرا سوال ہے، برائے مہربانی۔ جی مفتی صاحب، اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے اور اتنی شدید آتی ہے کہ دیگر نمازیوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو پھر مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد میں بدبو والے کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اپنی بدبو کو پہلے دور کرے پھر مسجد میں آئے۔ صرف اتنی بدبو ہے کہ وہ اس سے خود محسوس ہو رہی ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر ایسی صورت میں مسجد میں تو آ سکتا ہے، لیکن اگر منہ میں جو ہے وہ بدبو ہے تو اب منہ سے چونکہ تلاوت بھی کرنی ہے تو اب اس بدبو کو دور کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جناب بدبو دور نہیں ہو رہی، گھر پر بیٹھ گئے، جماعت چھوڑ دی یا نماز چھوڑ دی، یہ نہیں، اس کے لیے کوشش کرے گا فی زمانہ، اس کے بہت سارے ذرائع ہیں، جیسے اگر بدبو ہے، اب نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ کو فوراً اس کو دور کرنا ہے، فوراً دور نہیں ہو سکتی، تو ماؤتھ فریشنر یوز کر لیا، الائچی کھا لی، اس طرح کی کوئی ایسی چیز کھا لی اس کے ذریعے سے اس وقت منہ خوشبودار ہو گیا کہ بدبو یوں چھپ گئی کہ آپ کی نماز جو ہے وہ اس وقت ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے خوشبو چلی جاتی ہے، جیسے کہ معدے کی جس کو بیماری ہے، گرمی کی وجہ سے بھی بو ہو جاتی تو وہ فوراً نہیں جاتی، تو وہ پھر جو ہے مسجد کے اندر جو ہے وہ ایسا اسلام ہے جس کو بدبو ہے وہ امامت کر سکتا ہے؟ جب مسجد میں وہ نہیں آئے گا تو جو وہ امامت کیسے کرے گا؟ نہیں، اس کو دوسروں کو تکلیف نہیں ہو رہی، خود اس کو صرف بو محسوس ہو رہی ہے۔ اب دوسروں کو نہیں ہو رہی، یہ بہرحال دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس کی تلاوت کا اپنا بھی جو ہے وہ مسئلہ ہے، اس کو جو ہے دوسرے تو اس کا قرب بھی نہیں پا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے ہی آگے، امامت بالکل برابر میں کھڑا ہے اس کو۔ لیکن مسجد کے اندر یہ بھی ہے نا کہ فرشتوں کو بھی جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، منہ رکھتے ہیں، وہ تو خیر علیحدہ نماز میں بھی ہوگا، لیکن بہرحال مسجد کے اندر فرشتے بھی ہوتے ہیں تو فرشتوں کو بھی ایذا ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے۔ اچھا، یہاں مفتی صاحب یہ اس مسئلے کے ساتھ آپ یہ بھی بیان فرما دیں، ہم صفائی پر گفتگو کر رہے ہیں، اب سلسلہ ختم ہونے تقریباً 2 منٹ باقی ہیں، بچوں کو اپنے صفائی کے حوالے سے ہم کس طرح ذہن دیں؟ اچھا، بچوں کو ایک تو ہوتا ہے بتانا کہ بھئی یوں کیا کرو یوں کیا کرو، اور ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے سکھانا، دونوں کرنا چاہیے ایک ہی کریں؟ دونوں چیزیں ہی لازمی کرنی چاہیے۔ بچے بتائی ہوئی بات پہ عمل شاید اتنا نہیں کرتے جتنا جو ہے وہ دکھائی گئی بات پر عمل کرتے ہیں، اور فی زمانہ بھی آپ دیکھیں جو نظام تعلیم ہے اس کے اندر بچوں کو دکھا کر سکھایا جاتا ہے۔ فرسٹ جو نظام ہے مونٹسری کا جو نظام ہے تو اس کی بنیاد بیس ہی یہی ہے کہ بچوں کو ایکٹیویٹیز کر کے دکھائی جاتی ہیں جس کے ذریعے سے بچے جو ہے وہ خود لرن کرتے ہیں۔ تو والدین کو یا جو بھی ان کی تربیت کرنے والے اساتذہ ہیں کر کے آپ دکھائیں گے تو ہوگا۔ اگر آپ وہی بات کے دیکھیں صفائی ستھرائی میں، ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ کب صاف ہو، اور ایک یہ ہے کہ کب جو ہے وہ یوں پڑا ہوا ہو، تو دونوں چیزیں کی ترتیب بھی جو ہے وہ ہے، تو بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے۔ بچوں کو جو ہے جب بچے بڑے ہو جائیں 7 سال میں جو ہے وہ نماز جو ہے وہ بچے کو پڑھوائی جائے گی، تو اب اس کو کہا کہ وضو کی عادت ڈالی جائے۔ اس پر وضو فرض نہیں ہے، نابالغ ہے، لیکن عادت ڈالی ہے۔ آج عادت ڈلے گی تو ایک وقت آئے گا جب اس پر فرض ہوگا تو وہ ادا بھی کرے گا۔ بچوں کو جو ہے وہ نہلایا بھی جائے، ٹھیک، بچوں کے بال جو ہے وہ صاف کیے جائیں۔ اب بچوں کے بال جو ہے وہ کاٹتے وقت جو ہے وہ ان کو سنت بھی بتا دی جائے، سرما جو ہے وہ بچوں کو لگایا جائے، اس کی بھی سنت جو ہے وہ بتا دی جائے۔ ناخن بچوں کے جو ہے وہ، اچھا بچوں کے ناخن میں عموماً جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، میل بھر جاتا ہے، والدین کی توجہ نہیں ہوتی، تو اب 40 دن والا تھوڑی آپ انتظار کریں گے، اب پہلے بھی نفاست جو ہے وہ ہے، بچوں کے ناخن بڑھتے بھی جلدی ہیں، تو اب وہ بچوں کے معاملات کو جو، اچھا پھر اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ کسی کو لگ گیا، کسی کو بچے نے مار دیا تو منہ کے اوپر، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور بچوں کے اندر خاص طور پہ کیونکہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، ان کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا، تو والدین جب انہیں بتائیں گے، سکھائیں گے، کر کے دکھائیں گے، جیسے ٹوتھ برش کر سکھاتے ہیں، مسواک کی بھی ان کو وہ عادت ڈالیں، اور نہیں ہوتا عموماً چھوٹے بچوں کو جب یہ عادت نہ ڈالی ہے تو وہ جو پہلے دانت ہوگا ان کا جو حال ہوتا ہے ٹافی کینڈیز کھا کر، وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، بچے تکلیف میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ تو شروع سے اگر دانتوں کی صفائی کا اہتمام ہو تو بہت فائدہ ہو۔ خود بھی صفائی کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں گے تو انشاءاللہ بچوں میں بھی ذہن بنے گا اور ایک صفائی کا نظام بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی سنت نظافت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر و باطن کے ایک کردار کو
ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ ستھرا فرما دے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اچھے انسان کی اور ایک اچھے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کی حیثیت میں حاضر ہوں، تو وہ ہمارے لیے جنت کا سامان فرما دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہوا سارا جہاں روشن، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا، عرب کے چاند صدقے کیا ہی کہنا تیری طلعت کا. آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا. جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا. جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہے. ابتداءً دیکھیے مدنی خبروں کی جھلکیاں. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا فرمان، دنیا میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں بھی اچھے ہیں، دنیا میں برے کام کرنے والے آخرت میں بھی برے ہیں. حافظ صوبان کے انتقال پر ورثاء سے تعزیت، مدنی پھول. عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت یورپ میں مدنی کام، نگران شورا کا آئلزبری میں سنت و بھرا بیان، لیوٹن میں مدنی حلقے میں شرکت، سلاؤ میں دارالمدینہ کا افتتاح، لیوٹن میں خریدی جانے والی عمارت دیکھی. رکن شورا حاجی اظہر اتاری نے فرمایا، یونان میں سنت و بھرا بیان. کلفٹن کراچی میں واقع جامع مسجد فیضان جیلان میں ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، اسلامی بھائیوں نے سنت و بھرا بیان سنا، ذکر اللہ اور دعا کے بعد مدنی حلقوں میں شرکت. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، دنیا میں اچھے کام کرنے والے آخرت میں بھی